بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدع الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں لڑائیاں لڑیں، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تکبیر پڑھنے کا کتنی بڑی فضیلت ہے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑائیاں لڑیں، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں لڑیں۔ لیکن عزیز دوستو، دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ اذان اور تکبیر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی بالکل اس وقت مسجد کے اندر پہنچے جس وقت بالکل نماز کا وقت ہو جائے۔ دوسری چیز یہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے آدمی تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں پہلے جائے، لیکن ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں سب سے بعد میں داخل ہوں اور صف اول میں مجھ کو جگہ مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں پہلے پہنچ بھی جاتا ہے تو حتی الامکان پیچھے کی طرف چلتا ہے، اور جب آنے والے پیچھے سے آتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو اس وقت پچھلی صف میں شروعات نہ کی جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں پہلے داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن صف اول کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ پیچھے آتے ہیں پھر ان کی گردنوں کو پھاند کر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو برا لگتا ہے۔ عزیز دوستو، اس بات کا خاص خیال رہے، ہر آدمی اس بات کا خیال کرے کہ آدمی پہلے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور پہلے مسجد کے اندر پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے تاکہ پیچھے آنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور پیچھے آنے والے کو ہماری گردنوں کو پھاند کر آگے نہ جانا پڑے۔ عزیز دوستو، اگلی صف میں بہت ساری جگہ پڑی رہتی ہے، کئی آدمیوں کی جگہ پڑی رہتی ہے، اور پیچھے لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ خصوصاً جمعے کے دن دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیچھے لوگ کھڑے رہتے ہیں، وضو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سنتیں پڑھنے تک کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ تو اس چیز کا ہر آدمی خیال کرے، اس چیز کو ہر آدمی نوٹ کرے کہ جب تک اگلی صف میں جگہ موجود ہو اس وقت تک پچھلی صف میں نہ جائے، اور جب اگلی صف مضبوط ہو جائے، پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پچھلی صف میں بیٹھے، پھر کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو عزیز دوستو، ایک بات کا تو اس چیز کا خیال کریں، ہر آدمی کرے، ہر انسان کرے، ہر ایمان والا کرے، ہر نمازی کرے اس بات کا خیال۔
دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جب وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آدمی کا جہاں موقع لگتا ہے وہی نیت باندھ لیتا ہے. اس چیز کا خیال کرے کہ مبادا کوئی میرے آگے سے نکلے یا کسی کو میری نماز سے تکلیف پہنچ جائے. میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہماری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ گئی، اگر ہماری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو ہماری بربادی کے لیے وہی کافی ہے. لیکن عبادت سے تکلیف پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، کیونکہ اذان تو چند منٹ کی ہوتی ہے. عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادت سے، یہاں تک کہ اپنی نماز سے بھی کوشش یہ کریں کہ ہماری نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. مبادا کوئی مسجد میں بیٹھا ہو اور ہم اس کے سامنے نیت باندھ لیں اور وہ نکل نہ سکے، یا وہ نکل تو سکتا ہو لیکن بہت دور کا چکر کاٹ کر کے نکلے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو نیت ایسی جگہ باندھیں، مثلا تھملے کے سامنے، ستون کے سامنے، یا دیوار کے سامنے، یا کوئی چیز ایسی وہاں موجود ہو کہ اگر اس کے سامنے سے آدمی گزر جائے تو نہ نماز میں کوئی خلل پڑے اور نہ گزرنے والے کو کوئی گناہ ہو. ایسے مقام پر نیت باندھیں. عزیز دوستو، اس بات کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بیچ میں پہنچ گیا تو بیچ میں نیت باندھ لیتا. اگر کوئی بالکل شروع میں وضو کر کے وہی جگہ نماز پڑھنے کی ہے تو وہی نماز کی نیت باندھ لیتا ہے. یہاں تک کہ پیچھے سے نکلنے کو کوئی بھی راستہ نہیں رہتا اور آگے سے بھی نکلنے کے لیے راستہ نہیں رہتا، کیونکہ آگے سے نکلنے کے لیے اتنی دور شرط ہے گزرنے والے کے لیے جتنی دور پتھر پھینکا جائے اور وہ جا کر کے وہاں پڑتا ہو. تو عزیز دوستو، مسجد کے اندر تو اتنی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے مسجد کے اندر نیت باندھیں تو دیوار کے پاس باندھیں یا ستون کے پاس باندھیں، اور یا اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنا تھیلا، اپنا بیگ اپنے آگے رکھ لیں اور اس کے بعد نیت باندھیں تاکہ سامنے سے گزرنے والے کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ ہو. تو عزیز دوستو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بات کو سن کر، اس بات کو دیکھ کر آپ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.